کرامت کی تین اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ علم بھی ہو اور ارادہ بھی ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان مبارک سے دریائے نیل کا جاری ہو جانا، اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا زہر کی شیشی کا پی جانا اور زہر کا آپ پر اثر نہ کرنا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ علم ہو مگر ارادہ نہ ہو، جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم کے پھل اور میووں کا آنا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نہ علم ہو نہ ارادہ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا 2-3 گناہ ہو جانا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو اس پر تعجب ہوا، جس سے ان کے علم و ارادے کا پہلے سے نہ ہونا ثابت ہے۔ کرامت کی ان 3 اقسام میں سے پہلی قسم پر تصرف اور ہمت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اور تیسری قسم کو تصرف نہیں کہتے، البتہ برکت اور کرامت کہیں گے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جس سے مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں خلاف عادت کام ظاہر کرا کے اس کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، اور یہ کرامت ولی کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ولی کے اپنے اختیار سے کرامات ظاہر نہیں ہوتی، جیسا کہ معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صادق نہیں ہوتے، جیسا کہ اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَمَا رَمَيْتُ إِذَا رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي، یعنی مٹھی بھر ریت پھینک کر کافروں کو آپ نے اندھا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کی آنکھوں میں ریت پہنچائی اور ان کو اندھا کیا۔ بعض اولیاء کاملین کا مقام غلبہ عبودیت و رضا کا ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی شے میں تصرف نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کی کرامتیں معلوم نہیں ہوتی، اور بعض کو قوت تصرف عنایت ہی نہیں ہوتی، بس تسلیم و تفویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کے لیے کرامت کا ظہور یا وجود ضروری نہیں، چنانچہ بعض صحابہ سے عمر بھر ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، حالانکہ حضرات صحابہ سب کے سب اولیاء تھے، بلکہ تمام اولیاء سے افضل تھے، کیونکہ فضیلت کا مدار قرب الہی اور اخلاص عبادت پر ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی ہے کہ کاش ہم سے کرامتیں ظاہر نہ ہوتیں، تاکہ ہمیں اس کے عوض بھی آخرت میں ملتا، کیونکہ یہ امر ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں کسی بھی نعمت میں جس قدر کمی رہے گی اس کا اجر و بدلہ قیامت میں ملے گا۔ گو بعض اولیاء ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انتقال کے بعد بھی ان سے خوارق و تصرفات ظاہر ہوتے رہے، اور یہ بات حد تواتر کو پہنچ گئی ہے۔ کرامت 2 قسم پر ہے، ایک حسی دوسری معنوی۔ عام لوگ حسی کرامت کو کرامت سمجھتے ہیں، حسی کرامت کو کرامت جانتے ہیں، اور حسی مثلاً یہ ہے کہ دل کی بات پر مطلع ہو جانا، پانی پر چلنا، ہوے میں اڑنا، ایک ہی وقت میں 2 جگہ یا چند جگہ پر نظر آنا، زمین میں دھنس کر اندر ہی اندر تیر کر اوپر آ جانا، ذرا سی دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ جانا، بے موسم کے پھل لانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں تو ریاضت سے جوگی وغیرہ غیر مسلموں سے بھی صادر ہو جاتی ہیں، اور مسلمان فاسق سے بھی، باسبب ریاضت یا باسبب باشمول امور طبیعت، مثل میسمرزم، فری میسن، ہمزاد، عملیات، نقوش، طلسمات، شعبدات، ادویات کی تاثیرات عجیبہ، سحر، نظر بندی وغیرہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض تو ان میں محض خیالی چیزیں ہیں، اور بعض واقعی بھی ہیں جو اسباب طبیعت خفیہ سے متعلق ہیں۔ کرامات ان سب فضولیات سے پاک ہے۔ طالب حق کو بنظر انصاف علامات سے معلوم ہو جاتا ہے
کہ ان امور میں قوائے طبیعت کو دخل ہے یا محض قوت قدسیہ ہے، یا کسی قوت کو بھی دخل نہیں بلکہ محض غیب سے ظہور ہوا ہے۔ اسی لیے کرامت حسی کو ولی کے پہچاننے کے لیے معیار بنانا خطرناک ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسی حسی کرامت کو ولایت کی نشانی گمان کرتے ہیں، وہ دجال کے دجل و فریب اور جال میں پھنس کر معتقد ہو جائیں گے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت کا معیار کرامت معنوی ہے، چاہے اس کے ساتھ کرامت حسی کا ظہور ہو یا نہ ہو۔ اگر فیض حاصل کرنا ہے تو کرامت معنوی دیکھو۔ خواص اہل بصیرت، اہل نظر کے نزدیک بڑا کمال یہی کرامت معنوی ہے، یہی اصل ہے جس کا حاصل شریعت مستقیم پر رہنا، مکارم اخلاق کا خوگر ہو جانا، اعمال صالح، نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے صادر ہونا، اخلاق رذیلہ، کبر، حسد، ریا، حقد، کینہ، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، حرص، طمع، طول عمل، غضب وغیرہ، تمام صفات مذموم سے پاک ہونا اور کوئی سانس غفلت میں نہ جانا، گناہوں کا طبعی نفرت تک پہنچ جانا، ہر کام میں بے ارادہ و اتباع سنت کا ہونا۔ یہ وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا احتمال نہیں، بخلاف پہلی حسی قسم کے اس میں استدراج کا احتمال موجود ہے۔ اس لیے کاملین ظہور کرامت کے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یا اس سے نفس میں عجب و خودرائی نہ ہو جائے، یا اس کی وجہ سے شہرت و امتیاز ہو کر باعث ہلاکت نہ ہو جائے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اپنی کرامت کا اخفاء واجب ہے، جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اذن ہو، یا حال میں اس قدر غالب ہو کہ اس میں قصد و اختیار باقی نہ رہے، یا کسی مرید و طالب و حق کے یقین کا قوی کرنا مقصود ہو، وہاں اظہار جائز ہے، اگرچہ یہ نہ مقصود ہے، نہ مطلوب اور نہ لازم ولایت، جیسا کہ پہلے ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ سے عمر بھر ایک بھی کرامت واقع نہیں ہوئی، حالانکہ وہ سب اولیاء تھے، بلکہ تمام اولیاء کرام سے افضل تھے۔ بہت سے عوام الناس دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے کرامت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اولیاء کی کرامت سے حجت پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ کرامات اور کشف شرعی مسائل کے ثبوت میں حجت نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کا ارشاد ہے۔ ہاں کسی مسئلے کے دلائل کے ساتھ بطور تائید کے کام آ جاتی ہیں، خلاف عادت کاموں میں صرف انبیاء کے معجزات حجت ہوتے ہیں۔ فقراء سے علم ظاہر کے خلاف جو کام ظاہر ہوئے ہیں، ایک صحیح حل یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس حکایت کی نسبت ہی ان کی طرف غلط ہے، یہاں تک کہ اس کی نسبت کی صحت یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ثبوت صحت کے بعد اصل فعل کی ایسی تعویل کی جائے جو ظاہر شریعت کے موافق ہو جائے۔ اگر علم ظاہری کے مطابق کوئی تعویل نہ ملے تو کہا جائے ممکن ہے اس کی کوئی باطنی تعویل ہوگی جس کو علماء باطن جانتے ہیں، اور اس مقام پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کیا جائے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ فعل ان سے سکر اور بے ہوشی میں صادر ہوا ہوگا۔ جو شخص جائز طریقے سے بے ہوش ہوا ہو وہ اس حالت میں بے ہوشی میں غیر مکلف ہے، باوجود ان تمام تعویلات کے ان کے ساتھ سوء ظن رکھنا بے توفیقی ہے۔ حق تعالی خسران سے اور بری قضا اور بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔